اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات صلوات میں لگتا ہے صلوات بھی جڑی سارے یاد نہیں ہے صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے جدے جلا شریک بھی شامل ہے سارے یاد ہے تے بلند آواز نال تلاوت فرماؤ اللہ الذي نور قلوبنا بولایت محمد صلوات سید العرب والعجم مکی المدنی الخلاف شانہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات الصلاة والسلام على سيده ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين حيدري والبيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي صلوات اللہ ذکر دے صدقے سارے دی حاضری قبول فرمائے اللہ جتنے پریشانیاں اور تکلیفاں ہیں اللہ ذکر دے صدقے دور فرمائے اللہ بانیان دے رزق مال جان کاروبار برکت عطا فرمائے مالک ملک ایران دی خود حفاظت فرمائے مقامات مقدسہ دی خود حفاظت فرمائے دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت نست و نابود فرمائے نہیتی واجب القدر واجب العزت میرے عزیزان میرے دوستان میرے بزرگان میرے شیعہ میرے سنی جتنے تشریف فرما ہو مجلس حسین ذکر آل یاسین ذکر مصطفیٰ آل مصطفیٰ دا مقصد نہ کسی دی دل آزاری ہے نہ کسی نال مقابلہ نہ کسی نو تکلیف پہنچونا دو قسم دے بندے بول دے نہیں یا جنہ لنگر چوکا کھاد ہوئے تے یا جنہ لنگر کھانا ہوئے توجہ فرما رہے ہیں میں اس مقام تے پہلی دفعہ ہاں تے مجلس میری پہلی نہیں توجہ فرما رہے ہیں جیڑا بندہ اکھاں بند کرتا ہے تے کھولتا ہے جس بندے نو نیندر غالب آئی ہوئی ہے وہ بندہ مجلس حاضر بیٹھا ہے تے میں پڑھتا کھڑا ہوا تے کوشش ہے جو پیغام پہنچا لوا تے جو اس بندے آنکھ نہ پٹی تے میں ممبر اس بندے کول لے جا کے موٹا ہلا کے آنکھنا ضرور ہے جو حسین دی مجلس ہوئے تے بندہ اتھے ذکر سننا آ سکتا ہے نیندر پوری کرن نہیں آ سکتا جو فرما رہے ہیں جو اپنے آپ میں تھوڑا جے بیدار کرو میں جو اتنا سفر کر کے آیا نندہ حکم آئی کوشش ہے میرے جو جتنا سفر کر کے آیا جناب دے چہرے دی زیارت کیتی ہے تو میرے آن دا مقصد بھی پورا ہو جائے تو تھوڑا اتبان دا مقصد بھی پورا ہو جائے اگر زبان نہ اللہ تے سارا حالات میں تو جو فرما رہے ہو اگر جے سارے بیدار ہو تے صلوات حکم پڑھو تے بلند آواز نال پڑھو
توجہ فرما رہے ہوں میں ہوں نظر پہ یہ باویری موجود ہوں ماشاءاللہ اللہ زندگی دراز فرمائے میرے عزیزان میرے دوستان مجلس حسین دا مقصد نہ کسی دی دل آزاری ہے نہ کسی نال مقابلہ نہ کسی نو تکلیف پہنچونا مجلس حسین دا مقصد ہے کہ زمانے دا گمراہ تے بھٹکے ہویا انسان جس جات یا بندے اور جس جات تو انسان بن کے اٹھی جائے اس جان وعدن مجلس حسین حسین مجمع دا محتاج نہیں کوئی ایسی تاریخ ہوئے جو حسین شیعہ دا ہوئے سنی دا نہ ہوئے سنی دا ہوئے بریلوی دا نہ ہوئے کربلا تو بات دو ہی فرقے ہیں ایک دا نہ حسینی ہے ایک دا نہ یزیدی ہے یہ تو مرکہ ایران نے بھی آج ون کر دیتی ہے 56 اسلامی ملک ایک پاس ایران کلا یہود و نصارہ دی آکے چک پا کے پیادہ کھلو کے لڑو جدن ہی تھون میدان چ ملے آئے یا علی ملے آئے یا علی دی یا رام بچڑے ملے حیدری لہذا وانڈی اور ختم ہو گئی دو ہی فرقے ہیں ایک دنا حسینی ہے ایک دنا یزیدی ہے تو جڑا بندہ اپنے آپ نو انسان خمیندہ ہے جڑا بندہ اپنے آپ آدھا جو میں انسان ہاں تو پھر حسین دا ذکر محسن انسانیت دا ذکر ہے پھر ہر باشعور بندے دا حق بندہ ہے جو ذکر امام حسین سنیا جائے تو سن کے اس سے عمل کیتا جائے توجہ فرما رہے میرے محترم سامنے نہ ہے مجلس حسین اس سے سارے دا سارا دین دسے بنا ہے مجلس حسین سارے دا سارا دین دسیا جاتا ہے اتھے نماز دا ذکر ہوندہ ہے روزہ دا ذکر ہوندہ ہے حج دا ذکر ہوندہ ہے توجہ فرما رہے ہو حلال دسیا جاندہ ہے حرام دسیا جاندہ ہے واجب دسیا جاندہ ہے مستحب دسیا جاندہ ہے جڑے بندے پریشان بیٹھے نہ ہے مجلس حسین سارے دا سارا دین کی میں دسیا جاندہ ہے ہون اپنی زبانی نہیں خطیب ویز ذاکر دی زبانی نہیں ہے اجمیر شریف دے بہت بڑے تاجدار اللہ دے ولی انہاں کو کوئی کسے بندے پوچھیا جو فرماؤ دین کیا ہے انہاں نے سمندر نو کوزج بند کر دیتا فرمایا اگر دین نو سمجھنا چاہنا ہے دین آستہ حسین دین پناہ آستہ سارے دا سارا دین کیا ہے حسین ابن علی تو میرے نہایت واجب القدر واجب العزت سادات موجود جیڑی میں جناب دے سامنے نبیان دے سلطان فخر موجودات منبع وجود و سخا حسنین دا پاک نانا زہرا دا پاک بابا نبیان دے سلطان نے یہ حدیث تلاوت فرمایا کہ میرے صحابہ یاد رکھیا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی فرمایا اپنے جان تو بعد تو ہڈے حوالے دو وزنی دو گرام قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک میرے قرآن ہے دوسری اہل بیت ہے فرمایا انہا دو نال رابطہ رکھا قرآن در میں تو مطمئن نہیں ہوندہ انہیں نہیں لگتا ہے بج میں کل ہی پیا پڑھا وجہ فرما رہے ہیں نبیان دے سلطان نے کتنی چیزاں دیتیاں نے سمت دے حوالے کی دیاں دو ایک قرآن بولو سارے یار دوسری کیا ہے سارے بولو یار اہل بیت فرمایا قرآن اہل بیت تو جدا نہیں ہے اہل بیت قرآن تو جدا نہیں یہ سکیل چیزاں وزنی چیزاں اچھا اس میں ایک مثال دے علماء فرماتے ہیں گیر یا کوئی بھی چیز تسی اسمان والے پاس سے سب تو فوراً زمین دے اندر اتنی کشش ہے سکل ہے جو اپنی طرف کھینچ لیں توجہ فرما رہے ہیں فرمایا اتنی وزنی چیزاں ہیں ان دو میں جڑیاں تھوڑے حوالے کر کے جا رہے ہیں جڑا انہاں نال تمسک رکھسی رابطہ رکھسی یاد رکھیا ہے سب تو پہلے حوض کوثر تے میں مصطفیٰ دے کولے دونوں چیزاں کٹھیاں ہو سکتی نعرہ حیدری دونوں چیزاں حوض کوثر تے کٹھیاں ہو سکتی فرمایا وہ نال تمسک رکھنا ہے رابطہ رکھنا ہے
قرآن دا دامن بھی نپنا ہے تے اہل بیت دا دامن بھی نپنا ہے جنہ اہل بیت دا دامن نپیا تے قرآن نو چھڑ دیتا پھر بھی گمراہی ہے تے جنہ اہل بیت دا دامن نپ لیا تے قرآن نو چھڑ دیتا پھر بھی گمراہی ہے قرآن اور اہل بیت لازم اور ملزوم ہے کون اہل بیت ہے قرآن دیتا ہے قرآن اللہ دی کتاب ہے اہل بیت رسول اللہ دی توجہ فرما رہے ہیں وہ اللہ دی کتاب ہے اے رسول معظم دی اہل بیت ہے قرآن اور اہل بیت جدا جدا نہیں ہے قرآن دیتے ہر بندے کئی لوگوں اعلان کر دیتا کہ حسبنا کتاب اللہ ساڈے واسطے فقط قرآن ہی کافی ہے کنا آگ دیتا کہ رسول معظم نے فرمایا کہ قرآن اور سننا میں اپنی امت دے حوالے کر کے جا رہے ہیں میرا محترم یاد رکھے آئے کسے بندے دا شاہ باوے مرتضی شاہ رہندا عمرے دا ٹکٹ آ جائے تے باوے رہندی ایک دکان ہوئے 10-20 لاکھ دا وچ مال ہوئے عمرے دا ٹکٹ آ جائے تو جڑی دکان ہے کہ خیال ہے وہ تھوڑے اور میرے حوالے کر ویسن خرچہ ہلا دے تو میں مطمئن ہو ویسن بہتا 15 لاکھ دی 8 لاکھ دی 5 لاکھ دی دکان ہے وہ تھوڑے اور میرے حوالے کر ویسن دے بے شک عمرہ ادا کر سندے لیکن فکر تے اپنی دکان دی ہڑی ہے نا تو اڈے اور میرے حوالے نہ کر کے جا سندے کوئی بندہ ایسا تلاش کر سندے جیڑا انہ دی ہر حوالے نال مطمئن کرے تے نبیوں دے سلطان نے اپنے جان کے بعد دو چیزیں اس بات سے امت دے حوالے کیتیاں ایک قرآن اور ایک اہل بیت ہے فرمایا میری امت یاد رکھے اے دونوں ہدایت دے رستے ہیں قرآن بھی ہدایت دا منبع اہل بیت بھی ہدایت دا منبع فرمایا گمراہی تو بچنا چاہتے ہو قرآن دا دامن نپ لے اہل بیت دا دامن نپ لے پھر 14ویں صدی دا جاہل ملا کس سے آرے خیرے نتو خیرے دے دروازے تے جا کے دین نہیں لینا تو ہی رستے ہیں قرآن کو لینا یا اہل بیت کو لینا ہے جاری جو کچھ قرآن آتا گیا وہ دیتے عمل کرنا ہے تو جو کچھ اہل بیت دا فرمان ہے اس کے مطابق ہے ایسا عمل کرنا ہے کہ خیال ہے میں کسی عام بندے کو دین لینا ہے نہیں نبی سلطان نے فرمایا اہل بیت ہے جس کے دروازے تے آ جانا ہے تو سو دین حاصل کرنا ہے پھر گمراہ نہیں ہو جانا پھر کدی بھی گمراہ نہ ہو سکتا توجہ میرے والے پاس ہے میرے محترم صاحب قرآن اور اہل بیت لازم اور ملزوم ہے قرآن دی سمجھ آ گئی لیکن اہل بیت دی سمجھ لوگوں نہ آئی جو اہل بیت کون ہے توجہ فرما رہے ہو یہ حقیقتاً اس نو بھی رسول خدا نے اپنی زندگی وچ رسول خدا جان دے ہیں 14ویں صدی ہونی ہے تے مسلمانہ اہل بیت شامل ہون دی کوشش کرنی ہے اے اپنی زندگی ہے اس امت نو سمجھا کے گئے کہ میرے بعد ہی میرے اہل بیت ہے نبی سلطان ایک دن اپنے بدن ذوق پایا کہ جناب سیدہ دے گھر آئے فرمایا میں نے اپنی چادر دیو میں جھٹ آرام کرنا چاہتا توجہ فرما رہے ہیں 9 گھر جناب رسول خدا دے کس سے گھر بھی سکون نہیں ہے جب نہیں سکون ملتا ہے اپنی پاک طیب طاہر بیٹی دے گھر چادر اوڑی جناب حسن آئے جناب حسین آئے جناب علی المرتضی آئے جناب سیدہ آئے جڑا 5 ہستیاں اس چادر دے تلے اکٹھیاں ہوئیاں اچھا یہ حدیث وہ ہے جتے اہل سنت بھی راوی ہے اس نے حدیث کی ساڑی عام گھرہ میں بھی تلاوت فرمائی بھی دی اس حدیث کی ساتھ جڑے راوی ہیں وہ اہل سنت علماء بھی ہیں مفسرین محدثین بھی ہیں
کہ صحیح و سند حدیث ہے جنہ بندے ہستی اکٹھیاں ہوئیاں چادر دا کونا آقا علیہ السلام نے نپیا تے نپ کے اسمان دے پاس منہ کر کے آدن اللہم انا ہاؤلائے اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یعلمن ما یعلمہم و یحضن ما یحضنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن آداہم و محب لمن احبہم فرمایا ایہین میرے اہل بیت انہ دا گوشت میں مصطفیٰ دا گوشت انہ دا خون میں مصطفیٰ دا خون جڑا انہ نال محبت کرسی اور میں مصطفیٰ دا نال محبت کرسی اور جڑا انہ نال دشمنی کرسی اور میں مصطفیٰ دا نال دشمنی کرسی اہل البیت میں شامل ہونے واسطے سیدات نال تعلق ہونا بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا کیا میرے اہل البیت ہیں لہذا میرے محترم سامعین اے پنج تن پاک ہیں انہا پنجہ دا نور ہے کہ ظہور ہے کہ اگر آدم علیہ السلام دی علماء علیہ سنت نے محدثین نے اس حقیقت نو کھول دیتا جو حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ بھی نہ پنجہ دا صدقے اللہ قبول فرمایا آدم کوئی نہ تے پنجہ دا نور موجود ہے لہذا پنج تن پاک کو ہستیاں ہیں کہ جنہاں نے مبالغ رسول خدا ضرورت پئی تے چارے ہستیاں نال لے گئے اس وقت بھی رسول خدا نے مبالغ دے میدان اچ بھی آل البیت تعارف کروایا جنہاں مبالغ لے دے اے پنجے ہستیاں گئیاں رسول خدا پچھے علی المرتضی جناب سیدہ گودی وچ امام حسین دنگل دے نال امام حسن موجود ہیں تو پادری نے جنہاں مبالغ لگال ساری یاد ہے میں تے وقت دی نزاکت دے نال تھوڑا تھوڑا گوش گزار کر رہے ہیں مبالغ دن جڑے وہ عیسائی پادری ہے اسے اپنے علم دے مطابق جنہ انہا پنجہ دا نور ایک ڈٹھا وہ اپنی قوم دے پاس سے منہ کر کے فوراں آکھیا سکے جلدی نال غلطی نہ کرے آئے ان ہستیاں نال مبالغہ نہ کرے آئے ورنہ کوئی روح زمین پہ تو ہٹے چو ایک بندہ نہ رہے ویسی وہ دن کمال ہو گیا کل تے آکھیا اس رسول اے مسلمانہ دا دے نال مبالغہ کرنا ہے اس آکھیا خبردار کل ملے تھے نا ایک رسول سے آج وہ یہ 5 رسول لگتے ہیں حیدری تھوڑی تو توجہ فرمائی کل ایک رسول سے ملے تھے آج وہ یہ 5 رسول ملتے ہیں لہذا قرآن اہل بیت تو جدا نہیں اہل بیت قرآن تو جدا نہیں ان دے درمیان جدائی ناممکن ہے اتنا گہرا تعلق ہے جتنا جسم اور روح دے درمیان جدائی ممکن ہے قرآن اور اہل بیت دے درمیان جدائی ناممکن ہے بعد ایسے کاری ہیں جڑے پڑھ دے قرآن ہیں قرآن پڑھنا ثواب ہے قرآن دا پڑھنا پہلے سڑیاں ماما پڑھنیاں سرانے تے قرآن رکھ کے صبح دے ہونا چڑھے ہوندہ سارے گھر قرآن دی تلاوت کر دیا ہاں سارے گھر باعث رحمت و برکت ہوتی ہے کوئی کام کاج کرتا ہی بڑھڑے جڑے نو قرآن دی تلاوت کر دیا ہاں سرانے ہوتے قرآن رکھ کے سارے گھر قرآن دی تلاوت ہونی تے پھوک مارنا تے ہون حالے بندے سرانے تلے ہو موبائل چند دے حالے گھران دا ہے پہ دور ہے سارے رسول خدا نے فرمایا میرا دور سب تو اچھا خیر نہیں کرنی میرے تو جتنا زمانہ دور چلا جا سیدھا وہ بدحالی دا شکار ہو سیدھا آئینی نہیں بڑھڑے کو سنے ہونا کیا بس ساڑھے بڑھڑے فرمیندے ہیں ساڑھے پیو آتے ہیں ساڑھا دور اچھا ہاں وہ آتے ہیں ساڑھے بڑھ کے آتے ہیں ساڑھا دور چنگا ہاں تو جو فرما رہے ہیں نراز دلے ہو گئے چلو ایک نشانی دے لو اس جنہی رسول خدا نے دسی فرمایا کہ ایسا زمانے دا ابتر زمانہ آئے دا میری امت ہے لا یقنعون بالقرآن لوگ قرآن پڑھ دے چھڑ دے سن تو وہ انہیں گال ہوئی پہ بھائی جب بندے موبائل تے تلاوت لائی تے دنیا بندے اکنا اٹھ کے پناہ لال ہے
اساں جو گل پہ کرتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں ہن آپ دیکھ لو بکیڈے سی بھڑے زمانے چ بندے قرآن پڑھ نہیں چھڑ دے سکتے فرمایا پڑھنا کی پڑھنا کجا لا یسمعونا بالقرآن فرمایا کہ لوگ قرآن سن نہیں چھڑ دے سکتے لہذا قرآن نال دوستی کرو قرآن نال محبت کرو قرآن ایسی کتاب ہے جنہیں بندن گمراہ نہیں ہونے دے قرآن اور اہل بیت میرا موضوع ہے بعض ایسے قاری قرآن ہیں با مرتضی شاہ جی پڑھتے قرآن ہیں لیکن قرآن اللہ پر لعنت کرتا ہے اجی میں اللہ قرآن ہے پیدا بعض ایسے نمازی ہیں جی پڑھتے نماز ہیں تے اللہ نماز انہوں نے منہ تے مارتا ہے نماز انہوں نے کی کر دیئے لعنت کر دیئے بعض ایسے قاری قرآن ہیں جنہیں پڑھتے قرآن ہیں قرآن انہوں نے لعنت کردہ ہے وہ کیڑے بندے ہیں وہ کیڑے قاری قرآن ہیں میرے محترم سامعین جنہ سے قرآن لعنت کرتا ہے جڑے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اے آیت پڑھ کے کسن اور رب العالمین آنکھیں قرآن لعنت نہ کرے تا کیا کرے جڑا بندہ پڑھے انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ایک قاری قرآن آیت پڑھ کے علی اللہ کا ولی نہ منے قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے کوشش کرے حیدری جڑا بندہ پڑھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جڑا بندہ اے آیت پڑھ کے نبی دی دین صدیقہ نہ منے قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے چلو بیدار ہو گئے تھوڑی محبت ویکھ کے جڑا بندہ اجران اللہ مودت فی القربا دی آیت پڑھ کے پنجاں نال دشمنی کرے قرآن لعنت نہ کرے تے کیا کرے جڑا بندہ یتیم الطعام علی حب مسکینم و یتیمم و اسیرا دی آیت پڑھ کے علی سخی نہ منے قرآن لعنت نہ کرے تے کیا کرے وجہ فرما رہے ہیں جڑا بندہ یا ایھا الرسول بلغ ما دی آیت پڑھ کے علی نے امام نہ منے قرآن لعنت نہ کرے تے کیا کرے توجہ فرما رہے ہیں پریشان تے نہ ہو ختم کر دے یا ایھا الرسول جڑا بندہ آیت پڑھ کے علی نے اللہ دا ولی نہ منے علی علیہ السلام نے اللہ دا ولی نہ منے قرآن لعنت نہ کرے تے کیا کرے خم غدیر پلانا دا ممبر سوالہ کا صحابہ دا مجمع جڑے اگلے ہاں آخری حج آئی سرکار دا خم غدیر دے میدان تے نبی دے سلطان نے فرمایا جڑے اگا ٹور گئے ہن پشم لو تے پچھلے نہ کو جلدی جلدی جمع ہو جان میں آج ایک اہم اعلان کرنا ہے کاش لوگ قرآن پڑھ کے سمجھ لیں گے تو امت جڑی ہے تقسیم نہ ہوندی توجہ فرما رہے میرے محترم سامعین فرمایا اگلے پچھلے نگان بلاؤ حیا علی خیر العمل ایک عام پیغام ہے جڑا میں تھن سنانا ہے پھر پلانا دا ممبر بنایا ممبر بنا کے نبیوں دے سلطان نے علی علیہ السلام نو اینا بغل جو نب کے اٹھا کے تے ساریاں بکھا کے آکھیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو میں جتا جتا رسول مولا ہوں علی مولا حیدری گمراہی تو بچنا چاہتے ہو کسے عام نتھو ایرے غیر امام نہیں مرنا امام تو حدا علی ابن ابی طالب ہے جڑا چھڑا دنیا کے تھن کام ہوشی قبر چ بھی کرے محشر چ بھی کام ہوشی تے پھر امام ہے سمان 15 سپارہ گلاں ڈھیر ساریاں پڑھنا ہے اچھا نہیں میں ٹائم زیادہ نہ پڑھ جاواں چلو میرے محترم سامعین گلاں ڈھیر ساریاں 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل اللہ قرآن نے کہتا یوم ندعو کل اناس بامام جس دن تمام لوگاں نو تے امام دے نال اٹھایا جا سکے ہن پڑھدے قاری قرآن ہے لیکن یہ آیت اتنے ترجمہ کر چھڑ دین ہر بندہ اپنی ماں دے نال توجہ فرما رہے ہیں لفظ امام ہے یوم گھر جا کے تسلی کرنی ہے پوری ذمہ داری نہ
یوم ندعو کل اناس بے امامہم، اور امام دا میں نماں ہے سننے نہیں توجہ فرما رہے ہیں باہر بندے اپنی ماں دے نال انجھے کہا مولوی کو تسا گلاں سنی باہر بندے اپنی ماں دے نال اور قرآن دی مخالفت ہے یا نہیں؟ میں کہ گھر جا کے آپ نے پڑھے ہوتے کسے مولوی دے سرے تے قرآن رکھنا ہے، قرآن رکھ کے آخنا نہ اس آیت کا ترجمہ کر یوم ندعو کل اناس بے امامہم، جس دن محشر والے دہاڑے تمام لوگن او دے امام دے نال اٹھایا جا سیدھا بلایا جا سیدھا۔ اور آپ انصاف کر جیڑا بندہ رسول تو بعد 150 سال بعد امام منی بیٹھا ہے تو جن رسول موڑے اچھا جا کے تو لوگن بکھا بکھا کے آکھیا من کن تو مولا ہو اس نے بندہ بھلائی ویندہ ہے۔ پھر یاد رکھی معاشر والے دہاڑے رسول دے متھے لگنے رسول پوچھنا ضرور ہے جس نے میں دکھایا اس نے بھلائی ویندہ ہے تو جنہا 150 سال بعد میرے تو پیدا ہوا ہے اس نے منی ویندہ ہے۔ امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دا شاگرد 100 سال بعد پیدا ہوئے مجھے فرما رہے ہیں کہ پھر میں حیران ہے انہاں لوگاں تے جڑے جعفر صادق رسول دے پتر نو چھڈ کے تے کسے ہوری نہ کولو دین لیندے پین پھر اس بندے دا اپنا مقدر ہے میں تے سیدہ تے میں تے وہی دین دسنا ہے جو کچھ آل بیت نے دسیا ہے۔ توجہ فرما رہے میرے محترم سامعین، چلو علی دی محبت دلاں نو منور کر دی، علی دی محبت دنیا تے کم ہوندی ہے، جس دی محبت دا نا جنت ہے جس دی بغض دا نا جہنم ہے۔ چلو آخری 70 سن لو تہاڈی محبت ویکھ کے ماشاءاللہ آواز تہاڈے تک سونی پہنچ رہی ہے۔ میرے محترم سامعین، نبیوں دا سلطان مسجد نبوی دے منبر تے تشریف فرمان، صحابہ دی محفل آئی، خچا خچ مسجد بھری ہوئی آئی، مسجد جو آئی سناٹا، حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت فرمایا میرے صحابہ یاد رکھے کوئی بندہ 2500 سال عبادت کرے 1000 پیدل حج کرے صفا تے مروہ دے درمیان صحیح کر دو یا مر ونجے مرن دے بعد دیوار کعبہ دے نال دفن ہو جاوے۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں میرے صحابہ یاد رکھے دودھ پہاڑ جتنا سونا رائے خدائی تقسیم کر چھوڑے۔ پیغمبر پہ فرماتے ہیں 2500 سال عبادت کرن دے باوجود 1000 پیدل حج کرن دے باوجود صفا تے مروہ دے درمیان صحیح کر دو یا مر ونجے مرن دے بعد دیوار کعبہ دے نال دفن ہونے دے باوجود اود پہاڑ جتنا سونا رائے خدای تقسیم کرن دے باوجود اگر اس بندے دے دل میرے بھرالی دے محبت نہیں جنت کو جا جنت دے خوشبو نہیں سن سکتا، وہ بندہ جنت دی خوشبو ہی نہیں سن سکتا۔ بندے دے سچے ہاتھ علی دا ٹک جنت دا لبنی ہے۔